حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک سال دریائے نیل کے اندر پانی کم تھا، جس سے مصریوں کی زمینیں سیراب نہ ہو سکی، مصر کی لوگوں کی زمینیں سیراب نہ ہو سکی۔ اس سال بارشیں بھی کچھ معمول کے مطابق نہ ہوئی، کم ہوئی، اور قحط کے آثار پیدا ہو گئے۔ بارشیں بھی کم ہوئی اور دریائے نیل کے اندر پانی بھی کم تھا۔ اثرات پیدا ہوئے، آثار پیدا ہوئے کہ قحط پڑ جائے گا، فصلیں سوکھ جائیں گی۔ لوگوں نے جب قحط کی صورتحال دیکھی تو دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اللہ کے حضور التجا کرنے لگے کہ مالک بے نیاز ہم پہ رحم کر دے، مہربانی فرما دے، ہمیں اس مصیبت میں نہ ڈالنا۔ تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ذوالنون مصری کون تھے؟ حضرت فرید الدین عطار نے ایک بات لکھی ہے حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں، اور بڑی کمال کی بات ہے۔ آپ کوئی نارمل بندے نہیں تھے۔ حضرت ذوالنون مصری کا جب جنازہ اٹھا نا، جنازہ اٹھا، اور جنازہ اٹھتے ہوئے جب لوگوں نے کہا کلمہ شہادت، تو آپ کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھ گئی، اٹھ گئی۔ لوگ بڑے متعجب ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ لاکھ کوشش کی کہ اس انگلی کو سیدھا کیا جائے، مگر وہ کھڑی رہی۔ کسی صاحب عقل اور صاحب بصیرت نے کہا لوگوں یہ انگلی ایسے رہے گی، جس کے نام پہ یہ انگلی اٹھی ہے وہ جب آئے گا یہ انگلی نیچے جائے گی۔ بات کرنے کا مقصد ہے، یہ حضرت فرید الدین عطار نے یہ بات لکھی ہے حضرت ذوالنون مصری کے بارے، کہ آپ اس قدر نبی رحمت علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی، درخواست کی، حضور دعا کریں اللہ رب العالمین ہم پر بارش برسا دے، ورنہ مخلوق خدا ہلاک ہو جائے گی۔ جب لوگوں نے یہ بات کی تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے جب لوگ چلے گئے تو آپ نے اپنا سامان باندھا، رخت سفر باندھا، اور مصر سے نکل کر بدائن کی طرف چلے گئے۔ جو ہی آپ مصر سے نکلے تو آپ کے جاتے ہی مصر میں خوب بارش ہوئی، قحط کا خطرہ ٹل گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 دن قیام کے بعد واپس مصر میں پلٹے۔ لوگ جمع ہو گئے، کہا حضور ہم نے آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ شہر چھوڑ کے چلے گئے اور یہ بارش بھی ہو گئی، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے چرند اور پرند کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے، کہ لوگ جب بے عمل ہو جائیں، لوگوں کی بدعمالیاں اور لوگوں کے گناہ جب حد سے بڑھ جائیں تو چرند اور پرندوں کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے میں نے تمہاری بات کے بعد یہ خیال کیا کہ اس وقت مصر میں مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں، لہٰذا میں اس لیے شہر سے نکل گیا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں ذوالنون مصری جیسا بزرگ کوئی نہیں تھا، مگر یہ جملہ جو کہا یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔ بندہ خاک میں مل کر ہی اعلیٰ بنتا ہے۔ بندہ جتنی زیادہ عاجزی کرتا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ آپ کو کوئی عہدہ دے دے، کوئی عہدہ دے، آپ کے پاس کوئی منصب آئے اور بندہ یہ سمجھ لے میں مکمل ہو گیا، فرمایا سب سے بڑا دھوکہ ہی یہ ہے،
سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ سمجھے کہ میں مکمل ہوں، بس میں نے یہ حاصل کرنا تھا، مجھے مل چکا ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں، فرمایا نہ۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ہے جن پہ پھل لگ جاتا ہے وہ شاخیں جھک جاتی ہیں، کہ جو شاخیں جھکتی ہیں پھل انہی پہ لگتا ہے، جو سیدھی اوپر جاتی ہیں ان پہ پھل نہیں لگتے، جن پہ پھل نہیں لگتے وہ تو سیدھی اکڑ کے چلی جاتی ہیں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور اپنے نفس کے خلاف ہمیشہ اپنے نفس کو کوستے رہنا اور نفس کے خلاف جہاد کرتے رہنا کا اصل جہاد یہ ہے، اصل اپنے آپ کو انتہائی یہ کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، بالکل نیچے گرا دینا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، ہر حال میں اپنے احوال پر نظر رکھو۔ آپ کو جو بھی مقام ہو، آپ عالم بن جائیں، محدث بن جائیں، مفسر بن جائیں، دنیاوی طور پہ وقت کے بادشاہ بن جائیں، مگر ہر وقت اپنے حال اور احوال پہ نظر رکھو، کہیں یہ نفس مجھے تکبر تو نہیں دلا رہا؟ جب یہ تو کہنا شروع ہو گیا کہ میں مکمل، تو تجھے دھوکہ دے رہا ہے، تجھے دھوکے میں ڈال دے گا۔ تو فرمایا عاجزی اللہ کو پسند ہے، انکساری اللہ کو پسند ہے، اور تکبر اور متکبرین سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ عاجزی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔